کے سامنے 30ویں پارے اور کچھ شروع کے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ اس میں سب سے پہلے سورہ فیل کا تذکرہ ہے۔ اس میں بہت بڑا اللہ کی قدرت کا واقعہ اس اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ابرہا نے یمن سے آ کر خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کی گرانے کی اس نے کوشش ناپا کی، اور اپنے طاقت اور بلبوتے پر، قوت کے بلبوتے پر بادشاہ، بہت بڑا مشہور بادشاہ، بہت فوج والا، بہت قوت والا، بڑے اسلحہ کے ساتھ مکہ المکرمہ کا رخ کیا۔ اس کی ناپاک نیت یہ تھی کہ لوگ جیسا مکہ المکرمہ کو لوگ ادب احترام سے جاتے ہیں تو کیوں نہ لوگ ہمارے ملک کو آ جائے، لوگ وہاں سے اس طرح رخ ہو جائے ہمارا، وہ خانہ کعبہ کسی طرح گرا دوں اور میرا ملک ترقی کرے، لوگ میرے ملک پہ سفر کر کے آ جائے۔ ایسے اس کی ناپاک نیتیں تھی، اللہ نے اس کو ناکام کر دیا۔ اس بری نیت سے اس نے خانہ کعبہ کو گرانے نعوذ باللہ اپنے ملک سے روانہ ہو گیا۔ درمیان میں کئی قبیلوں کو ساتھ لے کر مکہ المکرمہ میں قریب میں داخل ہو گیا۔ جو حضرات عمرے کو جا کے آئیں یا حج کو جا کے آئیں، وہاں وادی محصر ہے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے حدود حرم کے قریب میں ہے وادی محصر، جو مینا سے مکہ المکرمہ میں حاجی لوگ جاتے ہیں، وہ درمیان کا حصہ ہے وادی محصر۔ تو جہاں پر ابرہا اپنے فوج رکا ہوا تھا، وہیں پر عذاب آیا۔ تو عمرے کو جانے والے، حج کو جانے والوں کو وہاں کے معلمین کہتے ہیں کہ بھی یہاں مت رکو، جلدی چلو یہاں سے، یہاں مت رکو، یہاں عذاب آیا ہوئی جگہ ہے، یہ عذاب شدہ جگہ ہے، یہاں پر عذاب آیا ہے، یہاں مت رکو، یہاں قیام مت کرو، ٹھہرو مت، یہاں سے تیزی سے جاؤ یہاں سے۔ وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں ابرہا پر عذاب نازل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ جانے سے پہلے وہیں پر رکا ہوا تھا، اپنے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ خانہ کعبہ کے کسی ذمہ دار کو بات کرو، اس نیت سے آئے ہیں۔ تو وہاں کے اس نے کیا کر دیا، اپنے علاقے کے رہنے والے جو اونٹ چر رہے تھے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا، جس میں عبد المطلب کے تقریباً 200 اونٹ تھے، اس نے قبضہ کر لیا، دوسروں کو بھی قبضہ کر لیا کہ بھی ہم ان اونٹوں کو نہیں دیں گے۔ تو اس نے قاصد کو بھیجا، دیکھو جا کے ان لوگوں سے کہو کہ خانہ کعبہ خالی کر دیں، گرانے کی نیت سے ہیں، کوئی ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ لوگوں نے عبد المطلب کا پتہ بتایا۔ عبد المطلب رئیس تھے، ذمہ دار تھے اس وقت خانہ کعبہ کے۔ اب بہت زیادہ ان کا ہائٹ تھا، بہت زیادہ لمبے قد والے، بڑے خوبصورت تھے، بہت بڑا روب تھا ان کے چہرے پر۔ ان کو جب یہ بات کہی گئی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے اونٹ تو تمہارے بادشاہ روک لیا، ہمارے اونٹ کو واپس کر دے، اور تم جانے خدا کا، خانہ کعبہ کا خدا رب جانے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، آئیے۔ تو ابرہا کے بعد عبد المطلب آئے۔ عبد المطلب کو دیکھنے کے بعد ابرہا باروب تھے، روبدار تھے، لہیم شہیم تھے، بڑی اللہ نے وجاہت دی تھی، بڑی روبدار چہرہ دیا تھا۔ تو ابرہا اپنے کرسی سے اتر کر آیا، ملاقات کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھی ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھئی خدا قدر ہے، رب اس کی حفاظت کرے گا، آپ نے ہمارے اونٹ قبضہ کر لیے ہیں، ہمارے 200 اونٹ واپس کر دو ہمارے۔ ابرہا نے کہا کہ بھئی میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کوئی خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات کریں گے، لیکن آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ بھئی اپنے اونٹوں کا مالک میں ہوں، خانہ کعبہ کا مالک رب ہے، رب اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر اس کے بعد چلے گئے خانہ کعبہ کے اور ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کا غلاف، خانہ کعبہ کو پڑھ کر بڑی دعائیں کی، اللہ تیرے گھر کی تو حفاظت کر، تو ایسا ظالم بادشاہ آیا ہے، اس کی بے حرمتی کرنا چاہا، مکہ کے لوگ دعائیں کرے۔ پھر اپنے اپنی جگہ پہ پہاڑوں پہ نکل گئے۔ پھر دوسرے دن ابرہا اپنی بری نیت سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، فوج کے ساتھ داخل ہو گیا۔ لیکن تاریخ میں بات لکھی ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اس کا جو اونٹ، اس کی جو ہاتھی تھی جس پر یہ سوار ہو گیا، بہت زبردست لہیم شہیم ہاتھی، تو وہ اٹھنے کو تیار ہے مکہ کی طرف، ملک شام، ملک مصر کی طرف جانے کے لیے تیار ہے، لیکن خانہ کعبہ کے رخ پر اگر اس کو ہانک دیا جائے تو نہیں جانے دے، اللہ کا حکم ہو کہ نہیں جانا اس کو۔
اتنی کوشش کر رہے مار رہے اس کو ہاتھی کو کہ خانہ کعبہ کی طرف چلے وہ، لیکن نہیں جانے کو تیار. اللہ کا حکم ہے. جب بندہ اللہ کے حکموں پر چلتا اللہ اس کی ایسی مدد فرماتے ہیں. ہم ہر آدمی، ہر مسلمان آدمی سورۃ الفیل ہر ایک کو یاد ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. سورہ فیل میں علم تعالیٰ کے سورہ کے اندر آدمی اللہ کی قدرت کو جانے سمجھے. جب آدمی اللہ کی دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی ضرور حفاظت کریں گے، ضرور اس کی حفاظت کریں گے. یقین پہ ہونا آدمی کو، یقین کو پر اللہ مسائل حل فرما دے. آدمی کا جتنا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے اعمال اس کے مضبوط ہوں گے. ایمان آدمی کا جتنا کمزور ہوگا کہ بھی اس کی نمازیں بھی اتنے چھوٹ جائیں گی. اس کو خوف خدا رہے گا، اٹھا کے لائے گا ہوٹل سے، ڈبے سے، گھر سے مسجد کو لائے گا. ایمان کمزور ہوگا تو مسجد کے بازو کرائے میں رہے گا لیکن مسجد میں نہیں آئے گا. مسجد کی کٹے پہ بیٹھ کے باتیں کرے گا، آزا ہونے کے بعد شرٹ پینٹ جھٹک کو چل جائے گا، وہ مسجد میں نہیں آئے گا. کوئی ایمان اس کا نہیں ہے، مسجد میں آنے کا نہیں ہوتا، پاور نہیں ہے ایمان اس کا، نہیں لا رہا اس کا ایمان. اس لیے آدمی اللہ کی ذات پہ ایمان والے کو خاص طور پر یقین ہونا، ہر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. سورۃ الفیل کے اندر یہ پورا واقعہ، ابرہہ جب خانہ کعبہ داخل ہوا اللہ کا حکم ہوا، ابابیل بہت بڑا پرندہ کا جھنڈ چھوٹے پرندوں کا جس میں ماش کی دالیاں چلیں گے، جو دانے کے تکنکرے پیروں میں لے کے اپنے چوچوں میں لے کے اللہ کے حکم سے وہ جب برساتے، وہ ابابیل پرندے برساتے ابرہہ کے فوج پر، جس ہاتھی پر جس آدمی پر برساتے وہ بالکل وہ ہاتھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، کعصف مأکول بھوسا ہو جاتا. بالکل جیسے چاول کا بھوسا نکلتا، جواری کا بھوسا نکلتا، ہوا اڑانے سے اڑ جاتا ہو، ویسا ریزہ ریزہ ہو جاتا. ویسے طاقت اور قوت صرف چھوٹے سے کنکر میں. کیسی اللہ کی قدرت ہے. کئی لوگ ہاتھ کٹ ہو گئے، پیر کٹ ہو گئے، ابرہہ کا کچھ جسم خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، کٹ ہو گیا، پھر اپنے ملک کو جا کر بہت بری طرح منائے. اس کی یہ واقعہ زندہ جاوید واقعہ سورۃ الفیل کے اندر ہے. ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آج بھی زندہ جاوید ہے اور ہمیشہ اللہ رہنے والا ہے. کبھی اللہ کو موت نہیں ہے، نیند نہیں، اونگ نہیں. اللہ کو نیند تو بعد میں آتے، اونگ آنے پر سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی کے اندر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم. اونگ بھی نہیں، اللہ کو نیند بھی نہیں. جس کو نیند آتی وہ خدا نہیں، جس کو اونگ آتی وہ خدا نہیں. مسلمانوں کا خدا زندہ جاوید ہے، ہمیشہ جاگر. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جو مانگتا اس کی سنتا اس کی. اس لیے ہم اپنی ضرورتیں، اپنے درخواستیں، اپنی حاجتیں، اپنی ارادے، اپنے تمنائیں اللہ کے سامنے رو کر گڑا گڑا کر رکھے. ابھی 3 دن رمضان مبارک باقی رہ گیا ہے. جو کچھ ہو سکتا ہمارے ذریعے سے، جو کوتاہیاں، جو کمیاں ہو گئی رمضان میں، اس کی معافی طلبی توبہ کرے. اور مستقبل میں رمضان کے بعد بھی جیسے رمضان میں ہم آبادی کی فکر کریں، اپنے عبادت میں مصروف رہے، رمضان کے بعد بھی کاروبار کو آگے پیچھے کر اس میں اہتمام کا اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.